بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ خاتم النبیین ورحمۃ اللہ عالمین۔ ہمارا آج کا موضوع ہے آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان جو کشیدگی ہے اور جو جنگ ہوئی ہے، اور اگرچہ وہ جنگ رک گئی ہے لیکن یہ جنگ کیوں ہوتی ہے اور ماضی میں بھی یہ ہوتی رہی ہے، یہ ایشو کیا ہے اور اس کے بارے میں دنیا کے جو موقف ہے وہ کیا ہے، روس، ترکی یا امریکہ کی انوالومنٹ کا لیول کیا ہے، ہمارا آج کا یہ موضوع ہے۔ پہلے تو جان لیجئے کہ یہ کاکیسس ریجن، جسے ہم عام طور پر کوکاف کہتے ہیں، یہ وہ علاقہ ہے۔ اس میں آذربائیجان، آرمینیا، جارجیا، یہ 3 ممالک ہیں۔ اس کو ہم کاکیسس ریجن کہتے ہیں، پہاڑی علاقہ ہے۔ آذربائیجان ایک مسلم کنٹری ہے اور آرمینیا بائی ریلیجن کرسچین ہے۔ 1991 سے پہلے تو یہ سوویت یونین کا حصہ تھے، اس کے بعد یہ آزاد ہوئے تو یہ کانفلکٹ شروع ہوا۔ کانفلکٹ اس لیے شروع ہوا کہ آذربائیجان کا ایک حصہ ہے جسے نگورنو کاراباخ کہتے ہیں۔ یہ وہ ٹیریٹری ہے جس میں مسلمان اقلیت میں ہیں اور جو کرسچن آرمینین یعنی ایتھنک آرمینین وہ اکثریت میں ہیں، لیکن سوویت یونین دور سے یہ آذربائیجان کا حصہ سمجھا جاتا ہے اور اس کے بعد اقوام متحدہ نے بھی اس کو آذربائیجان کا حصہ قرار دیا۔ جب 1991 میں آرمینیا آزاد ہوتا ہے تو وہ پھر کہتا ہے کہ یہ جو نگورنو کاراباخ جس میں آرمینین لوگ زیادہ ہیں یہ میرا حصہ ہونا چاہیے، اور پھر اس سے ان میں کانفلکٹ، کلیش اور جنگ کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ 1991 کے بعد اب تک 2 بڑی جنگیں اور کئی کلیشز ہو چکے ہیں۔ سب سے پہلی جنگ 1980s میں ہوئی ان کے درمیان، پھر 1990s میں ہوئی، اور تیسری بڑی جنگ جو ہے 2020 میں ہوتی ہے جس میں طرفین کا تقریباً 5000 لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں۔ اب چونکہ سوویت یونین کا یہ حصہ رہا ہے اور بعد میں جو روس بن گیا، اس کے دونوں سے ہی تعلقات ہیں، اچھے ہیں، لیکن آرمینیا ذرا اس کے یہ قریب ہے روس، تو جب بھی کوئی ان میں ٹینشن ہوتی ہے تو روس ایک میڈیٹر کے طور پر اپنا رول ادا کرتا ہے۔ اس وقت بھی جو فوری طور پر جنگ بندی ہوئی ہے وہ بھی روس نے ہی ثالث کا کردار ادا کیا، اور اس سے پہلے 2020 میں جب حالات زیادہ خراب ہوئے اور اتنی کیجویلٹیز ہو گئیں تو پھر روس نے یہ کیا کہ پیس کیپنگ جو اس کی فورسز تھیں اس کو ڈپلائی کیا، اور تقریباً 20,000 کے قریب پیس کیپنگ فورسز جو ہیں، ٹروپس، وہ وہاں ڈپلائی کر دی ہیں نگورنو کاراباخ میں، لیکن کچھ ایریاز ایسے ہیں جہاں وہ نہیں ہیں، تو لہذا جب بھی جنگ پھوٹتی ہے تو ان علاقوں میں پھوٹتی ہے۔ تو یہ اس کی بیک گراؤنڈ ہے، اور اس میں جو انٹرنیشنل صورتحال ہے اس میں یہ ہے کہ اس کلیشز کو، یا اس وقت بھی جو کلیش ہوا ہے، اس کو امریکہ نے بھی کنڈیم کیا ہے اور فوری طور پر جنگ بندی کا کہا طرفین کو۔ ترکی جو ہے اس کا جو ٹلٹ ہے وہ ان سپورٹ آف آذربائیجان ہے۔ باقی یہ سیاسی سے زیادہ مذہبی نوعیت کا حامل ہو گیا ہے، چونکہ وہ کرسچین ورسز مسلمز ایک کانفلکٹ کی صورتحال ہے۔ اس صورتحال میں یوں لگتا ہے کہ یہ جو ایشو ہے یہ کوئی جلدی حل ہونے والا نہیں ہے، اور جو بڑی طاقتیں ہیں وہ پھر کوشش ایسی صورتحال میں یہی کرتے ہیں کہ اسٹیٹس کو بحال رکھا جائے۔ تو اسی لیے جب بھی ان میں جنگ پھوٹتی ہے تو یہ پھر یہی چاہتے ہیں کہ جنگ بندی کو عمل میں لایا جائے اور امن کو قائم کیا جائے۔ اسی لیے اسی وجہ سے پیس کیپنگ جو فورسز ہیں روس کی وہاں وہ ڈپلائیڈ ہیں اتنی تعداد میں۔ ویسے بھی روس جو ہے CSTO جو ہے کلیکٹیو سیکیورٹی ٹریٹی آرگنائزیشن، اس کے تحت بھی وہ اپنا اس علاقے میں اپنا رول ادا کرتا ہے، کیونکہ آرمینیا اس کا حصہ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس علاقے میں اگر کوئی اس طرح کا کانفلکٹ ہو تو یہ پھر جو ٹریٹی ہے اس کے تحت رشیا اپنا رول ادا کر سکتا ہے۔ جیسے کہ قزاقستان میں جب انریسٹ ہوا تو پھر رشین فورسز وہاں گئیں اسی CSTO کے معاہدے کے تحت، اور اس نے اس کو کول ڈاؤن کیا۔ تو یہ وہ صورتحال تھی۔ تھینک یو ویری مچ۔ خدا حافظ۔